تیری خودی سے ہے روشن تیرا حریم وجود، حیات کیا ہے اسی کا سرور و سوز و ثبات، بلند تر مہ و پرویں سے ہے اسی کا مقام، اسی کے نور سے پیدا ہیں تیرے ذات و صفات، حریم تیرا خودی غیر کی معاذ اللہ، دوبارہ زندہ نہ کر کاروبار لات و منات، یہی کمال ہے تمثیل کا کہ تو نہ رہے، رہا نہ تو نہ سوز خودی نہ ساز حیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام بانگ درا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمار محبوب اور میرے ساتھ موجود ہیں احمد حاتف صدیقی صاحب۔ ضرب کلیم کی نظم ہے، تیاتر اس کا عنوان ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو تفصیلی تو خیر احمد حاتف صاحب بتائیں گے، لیکن عام معنوں میں جو ہے اس کو تھیٹر آپ کہہ لیں۔ تو اقبال نے اپنے دور میں تھیٹر کے عنوان پر جو ہے یہ نظم لکھی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اس ایشو پہ بھی جو ہے وہ اپنی قوم کی اصل میں انہوں نے ایک رہنمائی کی ہے، اور وجود اور خودی اور اس کو موضوع بناتے ہوئے اقبال نے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ اداکاری کا شوق رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی ایک اقبال کا ایک فلسفہ اس کے حوالے سے کیا ہے، ان کے لیے ایک دلچسپی کا موضوع ہوگا۔ میں گزارش کروں گا احمد عاطف صاحب سے کہ وہ اس پہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اقبال نے بہت گہرے فلسفیانہ خیالات کا اظہار کیا۔ اچھا، تو پہلا شعر تو یہ ہے کہ تیری خودی سے ہے روشن تیرا حریم وجود۔ حریم جو ہے چھوٹے حرم کو کہتے ہیں۔ اچھا، حرم مقدس جگہ، اور اس کو یعنی بعض اوقات گھر کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جی جی۔ تو تیرے وجود کا جو خانہ ہے، جو گھر ہے، یا جو حرم ہے، تیرے وجود کا حرم، وہ تیری خودی سے روشن ہے۔ خودی میں خودداری، غیرت، جی جی، اور اپنے وجود کا احساس، ٹھیک ہے، کہ میں کیا چیز ہوں، میں خلیفۃ اللہ ہوں، یہ احساس جو ہے وہ روشن رکھتا ہے تیرے وجود کو۔ صحیح ہے۔ تو یہ پہلا مصرع ہوا، تیری خودی سے ہے روشن تیرا حریم وجود، یعنی اپنی شناخت اگر پا لی، تم نے اپنا مقام سمجھ لیا، تو یہ پورا وجود روشن ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے۔ حیات کیا ہے اسی کا سرور و سوز و ثبات۔ اچھا، زندگی جو ہے نا، خودی کا سرور، یا جسے آپ نشے سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جس میں آدمی جھوم اٹھتا ہے، سرور۔ تو حیات جو ہے، زندگی ہے، وہ خودی کا سرور ہے، اور سوز، ٹھیک ہے، یعنی سوز کہتے ہیں جلنے کو۔ ٹھیک ہے، تو جو زندگی کا چراغ جلتا ہے، یا ایک جلن پیدا ہوتی ہے، یا ایک کیفیت بنتی ہے زندگی کے اندر، وہ بھی خودی سے بنتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی ذات کو پہچاننے سے۔ ٹھیک ہے، اور ثبات بھی، یعنی ہمیشہ کسی چیز پر قائم رہنا، ثبت کر دینا، تو وہ ثبات کہتے ہیں۔ اور ثبات جو ہے وہ تغیر کا، تبدیلی کی ضد ہے، ٹھیک ہے، کہ آدمی پھر بدلتا نہیں ہے۔ جب اس کے اندر احساس خودی پیدا ہو جائے، اپنا مقام سمجھ لے، تو پھر وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا، صحیح، وہ اس پر ڈٹا رہتا ہے۔ تیری خودی سے ہے روشن تیرا حریم وجود، حیات کیا ہے اسی کا سرور و سوز و ثبات، بلند تر مہ و پرویں سے ہے اسی کا مقام۔ یعنی خودی جو ہے، اگر آپ اپنی ذات کو پہچان گئے، جی جی، اور اپنی ذات میں وہ صفات آپ نے پیدا کر لیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق سے اپنے اخلاق کو بناؤ، رحیم ہو، کریم ہو، یہ تمام چیزیں جب پیدا ہو جاتی ہیں، تو ماہ چاند کو کہتے ہیں، پروین ستاروں کو کہتے ہیں، تو چاند ستاروں سے اونچا مقام مل جاتا ہے اگر آپ نے اپنی خودی کو پہچان لیا۔ بلند تر مہ و پرویں سے ہے اسی کا مقام، اور اسی کے نور سے پیدا ہیں تیرے ذات و صفات۔ ظاہر ہے کہ جب اپنی شناخت ہو گئی، اپنے آپ کو پہچان لیا، اور
یہ معلوم ہو گیا کہ میں اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں اور کس نے بھیجا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، تو پھر ذات کے اندر جتنی صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ سب اسی سے پیدا ہوں گی. اسی سے پیدا ہوں گی. اچھا، یہ تمہید تھی. ٹھیک ہے. اب آگے کہتے ہیں کہ حریم تیرا خودی غیر کی معاذ اللہ. اچھا. ہاں، یعنی شخصیت آپ کی ہے اور اداکاری آپ کر رہے ہیں. فرض کیجئے کہ میکیاولی کی اداکاری کر رہے ہیں یا کسی اور منفی کردار کی اداکاری کر رہے ہیں، تو حریم تیرا یعنی یہ جو جسم ہے، یہ شخصیت ہے، یہ تو آپ کی ہے. جی جی. لیکن آپ کے مکالمات، آپ کا انداز، آپ کے چلنے پھرنے کا اسٹائل، یہ تمام یہ کسی اور کی ہے، یعنی خود ہی غیر کی. جی جی. معاذ اللہ، اللہ بچائے اس سے. صحیح. دوبارہ زندہ نہ کر کاروبار لات و منات. اچھا، اب لات و منات میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈرامہ یا ناٹک جو ہے وہ اچانک آ گیا ہو. یہ بہت قدیم چیز ہے. جی ہاں. اور یونانی صنمیات سے اس کا گویا آغاز ہوا ہے. صحیح. وہاں دیوی دیوتا جو ہیں، عرب کے اس میں کانٹیکس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، مطلب وہاں پہ بھی چیزیں جو خاص طور پہ جو یہ لوگ سیکھ کے آئے تھے. ہاں، لہو الحدیث جو جی جی سورۃ الحجرات میں لہو الحدیث کی جو تشریح کی ہے مفسرین نے، تو وہ یہی ناٹک اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لے کر کے آئے تھے. جی. اچھا، اور یہ جتنے یہ لات اور منات اور یہ کیوپڈ اور اپولو وغیرہ یہ جتنے ہیں، یہ اوتار کہلاتے ہیں. یعنی مشرکین میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کا انکار نہیں کرتے، اللہ کا انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بھی اللہ کا وہ ہے، اوتار ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اس کا ذل ہے، سایہ ہے، بروز ہے، اور تو اس لیے ہم پوجا کرتے ہیں اس کی کہ یہ بھی اللہ کی ہی نمائندگی کر رہا ہے. صحیح. تو یہ جو آپ کسی کی نمائندگی کر رہے ہیں بنے ہوئے، کبھی آپ جو ہے وہ شہزادہ سلیم بنے ہوئے ہیں، کبھی نور جہاں کا کردار ادا کیا جا رہا ہے، کبھی کچھ، تو یہ کیا ہے؟ اقبال اس کو کہتے ہیں کہ یہ کاروبار لات و منات ہے. صحیح. کہ آپ وہی بتوں کا جو تصور ہے کہ وہ کسی کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں. اچھا، پہلے میں اس کو مکمل کر لوں کہ یہی کمال ہے تمثیل کا. تمثیل لفظ جو ہے یہ ڈرامے کا ترجمہ ہے. اچھا. ہاں، اور تمثیل میں آپ مثال پیش کرتے ہیں کسی چیز کی. تو ہمارے ہاں ویسے پاکستان میں یہ لفظ رائج رہا ہے، اور ریڈیو پاکستان سے ڈراموں کا ایک پورا ہفتہ منایا جاتا تھا، اس کو جشن تمثیل کہتے تھے. لیکن اب ہمارے یہاں صرف لفظ ڈرامہ استعمال ہوتا ہے، تمثیل نہیں استعمال ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ یہی کمال ہے تمثیل کا کہ تو نہ رہے. جی جی. آپ اپنی شخصیت بدل دیتے ہیں، کسی اور بھیس میں آ جاتے ہیں، کوئی اور روپ بھر لیتے ہیں. تو نہ رہے، اور رہا نہ تو نہ سوز خودی نہ ساز حیات. تو نہ وہ خودی پیدا ہوگی، سوز یعنی خودی کی تڑپ بھی نہیں ہوگی، اور ساز حیات نہ زندگی بنانے. جو اداکار ہوتا ہے، اداکار کی شخصیت نہیں بنتی. اور بعض اوقات بعض کردار ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی شخصیت کے اوپر جو ہے حاوی ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہمارے ہاں مثالیں بھی موجود رہی ہیں. بعض لوگ، اطہر شاہ خان صاحب ہمیشہ جیدی رہے، جی جی جی، جو ایک کردار انہوں نے ادا کیا تھا. اسی طرح اور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. دیکھیے، مسلمانوں کے اندر ڈرامہ آیا ہے کوئی 19ویں صدی کے آغاز میں. اچھا. اس سے پہلے مسلمانوں میں ڈرامے کا رواج نہیں، وہ اس کو ایک حقیر چیز سمجھتے تھے. اور وہ آرمینیا سے کچھ ٹولیاں نکلتی تھیں جو راستوں میں ڈرامے وغیرہ کرتے، تو ان آرمینین ٹولیوں کے لیے ہی مسلمانوں نے چھوڑا ہوا تھا، اس کو بہت حقیر چیز سمجھتے تھے. لیکن جب سے یہ کولونیلزم آیا اور مغربی تہذیب کا ہمارے اوپر غلبہ ہوا، تو پھر بر صغیر میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی ڈراموں کا آغاز ہوا اور وہ اختیار کیے گئے. اور پھر اس میں بعض اوقات بہت اچھے ڈرامے بھی آئے، خاص طور پر ایران اور ترکی وغیرہ سے کچھ تاریخی ڈرامے بنے، وہ تمام چیزیں ہیں. لیکن اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے ایک مخصوص طبقے کو یا کچھ افراد کو یا کسی بھی فرد کو اس کے لیے مخصوص نہیں کر سکتے کہ وہ ایک اپنی شخصیت کو بار بار بدلتا رہے.
کبھی وہ نیک آدمی کا کردار ادا کر رہا ہے، کبھی برے آدمی کا کردار ادا کر رہا ہے. اور عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، مسلم خواتین کے لیے تو یہ انتہائی خطرناک عمل سمجھا گیا کہ وہ کبھی کسی بدکار عورت کا کردار ادا کریں گی، کبھی بہت نیکوکار عورت کا کردار ادا کریں گی، ان کی شخصیت نہیں بنے گی. تو اداکاری کے خلاف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخصیت کے لیے مضر ہے. اب آپ اس سے چاہے اختلاف کریں یا اتفاق کریں، لیکن یہ اقبال کا خیال ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. خود ہی تو ایک ایسا موضوع ہے کہ اقبال نے جگہ جگہ جہاں اس پہ بات کی تو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اقبال ہر اس پہلو پہ اور ہر اس عمل پہ، ایکشن پہ جو ہے وہ ایک ضرب مارتے ہیں جہاں پہ آپ کی شناخت ختم ہو رہی ہو اور آپ کی شناخت کا وجود نہ رہا ہو. تو اسی پوائنٹ آف ویو سے اقبال نے جو ہے وہ اس پورے ٹاپک کو بھی دیکھا ہے. آپ لوگوں سے اگلی نشست میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.